أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4 سورہ النساء اور آیت ہے آیت نمبر 10 یعنی 10. تو آپ دیکھیے اس کو آیت نمبر 10 میں ان الذین بے شک وہ جو یا کلون کھاتے ہیں اموال الیتاما مال یتیموں کے ظلمن ظلم کرتے ہوئے انما بے شک یا کلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیسلون اور ان قریب وہ جلیں گے سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ. انما یاکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو آگ میں داخل ہوں گے وسیسلون سعیرا وہ آگ میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے دیکھیے یہ جو آیت ہے نا بڑی کھڑکھڑانے والی ہے. تو مثلاً ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے بہت ہو جاتا ہے وہ اور اس کے ورثہ میں اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں کہ جن کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ والد نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے کیا ہمارے والد کا انتقال ہوا ان کے پاس کیا چیزیں تھی کیا نہیں تھی. تو وہ تو بچے چھوٹے انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جن صاحب کا انتقال ہوا میت کا ان کا کوئی رشتہ دار یا ان کا کوئی بھائی یا کوئی بھی دوسرا جو پورے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ جو قبضہ ہے نا یہ دراصل آگ کے انگارے ہیں آگ ہے. یہ اس آیت میں خاص طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے بچے چھوٹے رہ گئے اور کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا تو اس نے اس مال پہ نہیں قبضہ کیا دراصل اس نے آگ سمیٹ لی. وہ مال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو آگ سے تشبیہ دی ہے آگ پکارا ہے تشبیہ بھی نہیں دی ڈائریکٹ کہا ہے. کیا کہا ہے اللہ نے کہ وہ آگ ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہ جو بھرتے ہیں نا اپنے پیٹوں میں پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو دیکھیں دنیا میں تو اگر وہ شخص جس نے قبضہ کر لیا یتیم کے مال کے اوپر تو وہ اس مال کو کچھ کھا لے گا کچھ پی لے گا کچھ فائدہ اٹھا لے گا کچھ بھی کر لے گا. لیکن ان قریب جو لفظ آیا نا ان قریب وَسَيَصْلَوْنَ اور ان قریب یعنی یہ زندگی جو ہے یہ تھوڑی ہے. کبھی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ زندگی بڑی میں بہت لمبی اور میں اس مال سے خوب فائدہ فائدہ اٹھا لیا تم نے تھوڑی دیر لیکن یہ زندگی تھوڑی دیر کی ہے یہ جلدی گزر جائے گی. ان قریب ہی یعنی تھوڑا سا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا زندگی کا یہ جلدی گزر جائے گا اور ان قریب ہی یعنی مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی. بھڑکتی ہوئی آگ سعیرہ اللہ نے صرف آگ نہیں کہا آگ بھڑکتی ہوئی آگ جس میں پھر یہ لوگ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. کون لوگ جنہوں نے یتیم کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے یتیم کے مال کو کھایا ہوا ہے اور یتیم کو بیچارہ بچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اگر کھاؤ گے یتیم کا مال اپنے پیٹوں میں یاد رکھنا کہ پھر تم نے آگ کے ساتھ کر لیا ہے سب رابطہ. یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہت جلدی تم تک پہنچ جائے گی. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جنگ احد کے بعد جو تھے حضرت سعد بن ربی کی بیوی جو تھی وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت سعد کون تھے؟ یہ حضرت سعد وہ تھے کہ عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا مکہ سے تو وہ سعد بن ربی کے انصاری بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے مہاجری انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا تو جب عبد الرحمن بن عوف آئے تو ان کا بھائی بنایا گیا. کس کا؟ حضرت سعد کا. تو ان کے درمیان جو مواخات قائم ہوئی تھی نا تو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی. تو یہ جو تھے مدینہ کے بہت ہی مالدار انسان تھے اور ان کا کوئی اپنی بیٹا نہیں تھا ان کا. ٹھیک ہے بیٹیاں ان کی 2 تھیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کی جو بیوی تھی وہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شریک تھے جنگ احد کے اندر 7 شریک تھے نا تو یہ 7 کی بچیاں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور ان کے چچا نے ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا.
اور ظاہر ہے کہ مال کے بغیر ان کا نکاح ممکن نہیں ہو سکے گا، مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر یہ آیات میراث جو آگے آج ہم نے آیت تلاوت بھی کی ہے اس کی، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 11، پھر آگے آیات میراث نازل ہوئی۔ یہ آیات میراث جو ہے نا، اس کے بعد یہ جو آیت ابھی ہم کر رہے ہیں نا، کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یتیم کا مال جو کھائے گا تو اس کو پھر ان الذین، بے شک وہ جو یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامى، مال یتیموں کے، ظلم کے ساتھ، انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا یعنی آگ کو۔ تو وارننگ آ گئی نا، تو پھر آپ مطلب آگ کی وارننگ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو وارننگ دے دی، سب کو کھڑکھڑا دیا، ہاں، یہ آیات نازل کر دی، سب کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو، کہ جنہوں نے سارے بچیوں کے مال پہ قبضہ کیا تھا، ان کو بلایا، اور بچیوں کے مال پہ جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کو بلا کے اور ان کو بتایا، اور ان کو یہ آیت بھی بتائی، اور پھر یہ کہ بھئی یتیم کے مال پہ آپ نے سارے کے سارے مال پہ قبضہ نہیں کر لینا، بتایا، اور ان کا جو حصہ بنتا تھا نا، پھر ان کو وہ حصہ دیا، اور باقی جو تھا مال وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس میں دیکھیے کہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ بات، کہ صرف اس وقت کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے، ہم سب کے لیے تنبیہ ہے، اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ ناحق کھا لیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے لیے آگ خرید رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کھانے کی بات آئی ہے، کیا یاکلون فی بطونہم، کھانے کی بات آئی ہے۔ کھانے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ دیکھیے کھاتا تو ہر بندہ ہے نا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، وہ اس کا کھانے کا عمل تو ہر صورت چلتا ہی چلتا ہے۔ اور یہ کہ مال کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد آپ مال کو کلیم نہیں کر سکتے، یعنی آپ منہ سے، اور جو آپ نے منہ سے کھا لیا وہ گیا آپ کے حلق میں، اور پھر آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہ باہر تو نہیں نکال سکتے نا، ہڑپ ہو گیا۔ یعنی ایسا مال جو آپ نے کھا لیا تو وہ تو اندر چلا گیا، ہضم ہو گیا، چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، تو نہیں نکال سکتے۔ تو کسی کا اسی طرح اللہ نے یہاں پر جو مثال دے کے مطلب جو مثال تو نہیں تھی، مطلب واضح طور پہ یہ کہا ہے نا کہ جو انہوں نے یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ کھایا، باقی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہڑپ کر جانا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، یہ سب اسی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پر قبضہ ایسا جما لینا کہ پھر اس کو ان کے ہاتھ سے نکالنا مشکل ہو جائے، واپس لانا مشکل ہو جائے، اس کو کلیم نہیں کر سکتا بندہ، کسی صورت بھی پھر اس کو نکلوا نہیں سکتا، تو واپس دیتے نہیں نا لوگ، مطلب تو اس کو کہتے ہیں، چونکہ دیکھیں یہاں پہ مال کے کھانے کا ذکر ہے نا، تو ساتھ میں جزا بھی ایسی بتائیے کہ جب اوپر کھانے کا ذکر بتایا کہ بھئی کھا گیا تو وہ کسی صورت پہ نکل نہیں سکتا، اب لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، وہ کسی صورت نہیں دیتے، تو یہاں پھر جب ابھی بتایا نا میں نے کہ مال کے کھانے کا ذکر آیا تو ساتھ جزا بھی ایسی بتائی کہ پیٹ میں پھر آگ ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ پھر فی بطونہم، خاص پیٹوں کا ذکر آ گیا کہ آگ کہاں ہوگی، پیٹوں میں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹ کی آگ کا ذکر ہے، آپ غور کریں کہ پیٹ کی آگ کا ذکر ہے۔ اور ویسے کبھی دیکھیں انسان کے پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے نا، کتنی بے سکونی ہوتی ہے، تھوڑا سا ہلکا سا پیٹ میں اگر گیس ہو جائے، درد ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب پیٹ کے اندر آگ ہوگی، استغفر اللہ، اور باہر بھی آگ ہوگی، آپ یہ دیکھیں نا، جہنم میں تو آگ ہی ہوگی نا، تو آگ ہی آگ ہوگی، اور پھر بندے کے اندر تو اوپر تو آگ میں جل ہی رہا ہوگا، پھر پیٹ کے اندر بھی آگ ہوگی، یعنی قیامت کے دن پیٹوں میں بھی ایسے لوگوں کے آگ ہوگی، اور ان کے کان اور ان کے ناک اور ان کے منہ سب اندر سے جو شعلے نکل رہے ہوں گے نا، وہ آگ کے شعلے ان کے منہ سے بھی نکل رہے ہوں گے، ان کے کانوں سے بھی نکل رہے ہوں گے، اور اوپر سے یہ کیسی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی بھڑکتی ہوئی، ایک تو آگ ہوتی ہے نا ہلکی سی جلنے، اور ایک بھڑکتی ہوئی، سعیرہ کہتے ہیں اس آگ کو جو خوب شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی ہوتی ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ، تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور چاروں طرف سے چھائی ہوئی ہوگی، یعنی کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں سے یہ ہلکی ہو، ہر طرف سے چھائی ہوئی، پوری پوری اس پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو آپ تصور کریں نا ذرا کہ اس دنیا میں تو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو کیسا دم گھٹنے لگتا ہے نا، ذرا سی گرمی لگے، دھوپ لگے، ذرا کہیں ہوا بند ہو جائے، آگ تو بہت دور کی بات ہے، ہاں، ذرا سی گرمی، سورج کی تپش، اگر دھوپ میں چلنا پڑے کیا حالت ہو جاتی ہے گرمی میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اندر بھی آگ ہو اور پھر باہر بھی آگ ہو، ٹھیک ہے نا، تو مال جو ہے نا
خاص طور پر یہ جو انسان کا جو مال ہے نا وہ انسان کے لیے فتنہ ہے، اور خاص طور پر ایسا مال جو کسی کمزور کا ہو، کسی یتیم کا ہو، کسی ایسے کا ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیسے قبضہ کر لیتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں، فوراً ارادہ کرتے ہیں کہ اس کا تو مالک جو ہے وہ ایسا ہے، وہ اتنا کمزور ہے، وہ ہم سے لے نہیں سکتا، یا پھر ادھر ہے نہیں۔ اور اس کے عموماً لوگ دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے مکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم بچوں کے مال پہ تو قبضہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر بھول جاتے ہیں کہ اس عمل کی سزا کتنی سخت ہے، یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اب دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو روز پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھتے رہیں تو پھر بچیں گے نا۔ اگر یہ آیت آنکھوں کے آگے سے اس بندے کے سمجھ کے گزرے گی کہ بھائی ان الذین، بے شک وہ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامى، مال یتیموں کے، ظلم کے ساتھ، یعنی ان کا حق جو ہے وہ خود اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اگر انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی وہ آگ، وہ جو کھایا ہوا مال ہے ان کے لیے تو وہ آگ ہی بنے گا نا پیٹ میں جا کے، تو پھر وہ سیصلون سعیرا، اور وہ انقریب جلیں گے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انقریب کے لفظ نے ثابت کر دیا دنیا بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اس نے ختم ہونا ہے، بہت قریب ہے قیامت، اور بہت قریب ہے ہماری موت، یہ تھوڑی سی زندگی، اس کو جی لیں اور پھر ہم نے موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو پھر جو لوگ یتیم کے مال کے ساتھ ایسا کریں گے، ظلم کے ساتھ اس پر قبضہ کریں گے، اس کو کھائیں گے یا اس پہ ہتھیانے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ نہیں بچ پائیں گے، اور پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس میں سے گزرنا ہوگا، ان کے پیٹ میں بھی بھر دی جائے گی اور ان کے اطراف میں بھی بھر دی جائے گی۔ تو دیکھیے کہ قرآن کو پڑھنے، بار بار پڑھنے کا جو حکم آیا نا، اس لیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور ہم سب چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی جو بات آئی ہے وہ اسی لیے نا، کہ اگر اس آیت پہ سے کوئی بندہ 10 دفعہ بھی گزر جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے، کتنی سخت بات کی جا رہی ہے، اللہ نے کتنا کھڑکھڑایا ہے اس کے اندر، تو پھر اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ جائے گا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے آگ خرید لی، اور ذرا سا آگ، تو آگ، آگ کو تو چھوڑیں، آگ کے اوپر رکھا ہوا برتن جو ہے نا، ذرا سا اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، فوراً پیچھے کھینچ لیں گے کہ میرا تو ہاتھ جلتا ہے، اور وہی آگ میں باہر سے تو جلے جلے، وہی آگ پیٹ میں بھی چلی گئی۔ تو جب اللہ نے اتنا سخت طریقے سے بتا دیا تو پھر کوئی اگر سمجھ کے پڑھے گا اور اللہ سے توفیق مانگے گا کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق بھی دے، اور یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہوئے اس کے دل میں خوف ہوگا، تو وہ یتیم کے مال پہ قبضہ نہیں کرے گا نا۔ لیکن اگر کسی نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس کے لیے پھر کیا ہے، پھر تو وہ یتیم کے مال سے ڈرے گا ہی نہیں، اس کو جو اللہ نے ڈرا دیا کہ نہیں کھاؤ، ایسا ہو جائے گا، تو پھر وہ تو قرآن ہی نہیں پڑھے گا۔ تو دیکھیے یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ واضح پتہ چل رہی نا کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات بھی لینی چاہیے، سمجھ کے ہمیں قرآن کو لازمی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، خاندانوں میں، گھروں میں، محلوں میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یعنی یتیم وہ ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ جس کے والد فوت ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بیچارہ تو خود کمزور ہے، وہ لے نہیں سکتا، اب جو طاقتور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے کیئر ٹیکر ہیں، اور پھر قبضہ ہی کر لیتے ہیں پورا۔ تو پیچھے تو ہم نے جو آیات پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پورا ہمیں بتایا نا کہ جب تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو تو کیسے کرو اور کس طریقے سے کرو، اور پھر یتیم کے مال کی حفاظت کر کے، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو دے دو واپس، اور اس کو اس قابل بناؤ کہ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا مال خود سنبھال سکتا ہے تو اس کو دے دو، اور اپنے اللہ کا خوف رکھو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ کہا کہ قولا معروفہ، بات اچھی کرو، قولا سدیدہ، صحیح بات کرو، اور یہاں پہ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی کہ آگ میں عنقریب جلیں گے وہ لوگ پھر جو ان حکموں کو نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگ اپنے پاس پین کاپی لے کے بیٹھیے گا، کیونکہ اگلی آیت میں جو میراث کی تقسیم کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گی، تو آپ لوگ اس کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ دیکھیں سنی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ وقتاً اس وقت تو انسان سن لیتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ہی انسان بھول جاتا ہے، اور یہ جو علم ہے یہ بہت ضروری علم ہے، اور اس علم کو لینا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے اگر ہم ان آیات کو پڑھیں گے، سنیں گے، اور جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ان علم الفرائض میں آتا ہے نا، یہ وراثت کا جو علم ہے اس کو علم الفرائض میں، یعنی علم المیراث جو ہے، جو وراثت کا جو علم ہے اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، تو اس کا سیکھنا جو ہے ہر ایک پر فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی کا میتھ اچھا ہے، کسی کو اچھے سے بات سمجھ میں آتی ہے، لکھنا آتا ہے، تو وہ اس کو لکھے اپنے پاس، سمجھے اس کو،
اور اس کو اس کا کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ میں وفات پانے والا ہوں، اس علم کو سیکھو. تو اس اگلی جو آیت ہے جس پر ہم اب جائیں گے، خاص طور پر وہ آیت ہے، تو وہاں سے ہم اپنا شروع کریں گے. تو اس وہاں یہ چیزیں اب آپ کو نوٹ کرنی ہوں گی. یہ آپ کے علم جو ہے کام میں آنے والی چیز ہے. اور علم المیراث ہے، علم الفرائض میں ہے. تو یہ آپ نے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہی ہوں، نیکسٹ کلاس میں اس کو آپ کو پڑھاؤں گی. ابھی آپ نے صرف اس آیت کی تجوید کے ساتھ آج جو تلاوت ہوئی ہے اس کی پریکٹس کر لیں آج اچھی طرح. اس کو آیت نمبر 11 کو سمجھ لیں، پڑھ لیں. پڑھنا سیکھا ہے آج آپ نے، اس کی پریکٹس کر لیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی تفسیر کریں گے. اور آج والی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، وہ میں نے واضح کر دی ہے. دوبارہ واضح کر دوں، مختصر خلاصہ: ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا. اب دیکھیے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو انجانے میں بھی کر رہے ہیں اور جان کے بھی کر رہے ہیں، ظلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو بھر رہے ہیں آگ. اور بس سیصلون سعیرا، ابھی اس دنیا میں جو کھا رہے ہیں وہ آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت میں تو پھر بہت جلدی عنقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو ان کے یعنی کہ یہ جو کھایا ہوا مال ہے ان کے لیے پیٹوں میں آگ، کھایا ہوا مال آگ ہے. اور قیامت میں وہ سیصلون سعیرا، جو کہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت جلدی عنقریب کا جو لفظ ہے نا، سیس، یہ جو سین ہے نا، یہ عنقریب کو واضح کر رہا ہے. سیصلون سعیرا، بہت جلدی پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کی توفیق اور ہدایت دے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کی دے، اور سمجھ دے اور تقوی اختیار کرنے والا بنائے. اور اگر کسی کے پاس یتیم کا مال آتا ہے تو وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور یتیم کے حوالے کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. کبھی بھی ناحق ظلم کے ساتھ، یعنی اس کا حصہ نہیں بنتا اور وہ بلا وجہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر لے، یتیم کے مال کو ہڑپ کر لے، یتیم کے مال کو کھا لے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے قابل ہے. کے قریب یہ بات ہے، اور یہ ان قریب یہ آگ میں جلائے جائیں گے ایسے لوگ کہ جو یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کی توفیق دے، اور یتیم کے مال کی صحیح دین کے مطابق حفاظت کرنے والا بنائے اور اس تک پہنچانے والا بنائے. اور ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.